دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 24واں پارہ فمن ازلم۔ اس کی کل آیات ہیں 175 اور رکوع ہیں کل 19۔ اس میں سورہ زمر کا کچھ باقی حصہ ہے، سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اس پارہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہو رہا ہے۔ بہت ناراض ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، فمن ازلم، اس سے بڑا ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ممن کذب، جس نے جھوٹ باندھا علی اللہ، اللہ پر۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا دراصل ہے کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بتایا کہ جھوٹ باندھا بھی کب، جب سچ بات پتہ چل گئی۔ جب سچی بات پتہ چل گئی تو بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھا۔ اب سچی بات کیا ہے؟ پیارے بچوں، اس کائنات کی سب سے سچی بات یہ ہے اللہ ایک ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا، پوری کائنات کی چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ بس ایک ہے، اس کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے معبود سمجھا جائے، اسے حکمران سمجھا جائے یا مانا جائے۔ تو جھوٹ باندھنے والے لوگ کون کون ہیں؟ بہت سارے لوگ۔ اب کفار مکہ نے کیا جھوٹ باندھا؟ انہوں نے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز کے الگ الگ بت بنا رکھے تھے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا؟ سیدنا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ جن کی پیدائش اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھی، ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان سب کے لیے تو ہم نے جہنم تیار رکھا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم اللہ پہ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اب جو شخص جانتے بوجھتے کہ سچ کیا ہے، اس سچ کے الٹ بات کرے اور پھر وہ اپنے لیے خود سزا منتخب کر لے، اور سزا بھی ایسی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہنم کی سزا، تو وہ بڑا ظالم ہی ہوا نا۔ اور وہ ظالم کیسا ہوا؟ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پیارے نبی جو سچی دعوت لے کر آئے ہیں، جن لوگوں نے ان کی بات کو مان لیا، وہ اہل تقویٰ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کے پاس اللہ کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت لائف سٹائل ہے کہ وہ حیران رہ جائیں گے جب اللہ کے پاس اپنے انجام کو دیکھ کر، اپنے رزلٹ کو دیکھ کے وہ بہت حیران ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے پیارے نبی کس بات پہ رنجیدہ ہوتے تھے، انہیں کس بات کا رنج تھا؟ جب وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے اور یہ بتاتے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے، تو لوگ ان کی بات کو ٹھکرا دیتے، نہ مانتے، اس سے انکار کرتے، تو پیارے نبی کو بہت رنج ہوتا۔ بھلا کس بات پہ؟ کیا اس بات پہ کہ میری بات نہیں مانی، بلکہ اس بات پہ کہ جو لوگ بات نہیں مان رہے، ان کو پتہ نہیں انہیں کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے، اور ان کو اس بات کا کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو نہیں کرے گا نا، اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، آپ نہ اس بات پہ رنجیدہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ سارے میرے بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، یعنی پہلے غلطیاں کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بلکہ اس سے معافی مانگ لیں۔ اس صورت میں قیامت کی تصویر کھینچی گئی ہے ہمارے سامنے، اس کو کہتے ہیں منظر کشی کرنا، کہ قیامت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، سارے آسمان جو نا اللہ تعالیٰ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے دوبارہ ہوش میں آ کر، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ پھر تمام نامہ اعمال کلیکٹ کر کے لائے جائیں گے، اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، اور تمام نبی آ جائیں گے، تمام شہیدوں کو بھی بلا لیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ ہوگا بالکل حق کے ساتھ، سچا انصاف کا فیصلہ۔ اس کے بعد سورہ المومن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 9 رکوع ہیں اور 85 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ذکر سے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات بتائی، اس کو پڑھ کے تو میرا دل بہت ہی خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا، اور وہ سارے فرشتے جو عرش کے ارد گرد جمع ہیں، وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک کام وہ ایسا پیارا کر رہے ہیں نا کہ بس دل خوش ہو گیا۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے نا مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، بس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل کر دے جو نیکی کے راستے پر چلے، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا بھی آ رہا نا۔ چلے ہم سب مل کے آمین کہتے ہیں فرشتوں کی اس دعا پر، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سب کو جنت میں داخل کرے، ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں پہ کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، وہ بڑی خوبصورت زندگی ہوگی۔ تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے والا بنائے، اس راستے پر چلتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے ہم سے تو اسے معاف کر دے اپنی رحمت سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی باتوں کو، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اگر زمین میں کوئی ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ زندگی ملی ہوئی ہے نا، ان کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، تو اسے دیکھ کے نا پریشان نہ ہو، یہ تو ان کی ڈھیل ہے، اللہ انہیں یہاں دے کے نا اور زیادہ نافرمانی میں، گمراہی میں آگے بھیج رہا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ لوگ خود آزمائے جا رہے ہیں بلکہ یہ بھی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ دیکھوں ذرا کافروں کے پاس جو مال و دولت عیش و عشرت ہے، اس کو دیکھ کے مسلمانوں میں سے کون کون پھسلتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا حال بیان کیا کہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا تو وہ بہت پریشان ہوں گے اور شرمندہ ہوں گے، وہ اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور کہیں گے کاش اس وقت ہم اللہ کی بات مان لیتے، نبیوں کی دعوت قبول کر لیتے، لیکن اس وقت ان کی شرمندگی کسی کام ہی نہیں آئے گی۔ سورہ مبارکہ میں نا اللہ تعالیٰ شدید غصے ہو رہے اور ان کو کافروں کے اوپر اور نافرمانوں پہ بہت غصہ ہے، اور وہ بار بار اس بات کا تذکرہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی اونچی آواز میں فرمائیں گے آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، اور پھر کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں دے سکے گا، سب ایسے ڈر کے مارے دب کے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے آج خدائے واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت موسیٰ کے واقعے کا ذکر کیا ہے، جب انہیں اور حضرت ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا، اور فرعون نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں گے، تو حضرت موسیٰ نے یہاں پر فرعون کو جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں بچوں، یہاں پہ بھی ایک دعوت دینے کا انداز ہے، پیغام پہنچانے کا، بات سمجھانے کا، کہ جس رب کی پناہ میں مانگ رہا ہوں نا، جس کی پناہ میں آ رہا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔
اور ہر اس شخص کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو تکبر کرتا ہے اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے لیے تو یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اس موقع پر العلان یہ بات کہی، اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا اور ساتھ آرگیومنٹ کیا، فرعون کے ساتھ بحث کی کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو صرف یہ بات کہتا ہے کہ وہ ایک رب پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ساتھ تمہیں صحیح راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اور اس کی اس جرت کی اللہ نے یہاں پر داد دی ہے کہ اس آدمی نے جرت مندانہ انداز میں حضرت موسیٰ کی جو ہے نا وہ حمایت کی ہے۔ اور اللہ نے پھر اس شخص کو کیسے بچایا؟ بظاہر دیکھیں یہ تو ایک اپنے آپ کو فرعون کے حوالے کرنے والی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ بحث مباحثے میں کافی لمبا مکالمہ یہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اسے بچا لیا۔ بچایا کیسے؟ جب فرعون کا پورا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا نا، تو کون سے لوگ تھے جو بچ گئے؟ جو ایمان والے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا جس نے مباحثہ کیا تھا، بحث کی تھی فرعون کے ساتھ کہ تم موسیٰ کو ناحق قتل کرو گے اگر تم اس بنا پر سے کرتا کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی دین کی دعوت دینے آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کی اللہ دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی کریں گے۔ ہم رک کے یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی آپ دنیا میں بھی مدد کر رہے ہوں اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی آپ ہماری مدد کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے رات کو آرام اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، آسمان کو زمین کی چھت بنایا، خوبصورت شکلیں بنائی انسانوں کی، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے، صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی۔ پھر یہ بھی کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں نا، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام نہیں سمجھتے، اللہ کہتے ہیں مجھے اچھے نہیں لگتے، میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ پھر خود انسان کو اپنی تخلیق پہ کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، اللہ نے اس بات پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو تو ایک چھوٹا سا بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے، پھر کیسے وہ بڑا ہوتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانے سے بڑھاپا۔ خود تمہاری اپنی تخلیق اور پرورش میں اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ انہیں کہتا ہے کیا ہوا انہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، انہیں کیوں سچائی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع ہیں اور 47 آیات ہیں۔ سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بتایا۔ اور کیا مقصد بتایا؟ کہ اللہ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے، اس کے حکموں کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ انہیں بتائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو ان کے پاس مت جانا، سوچنا بھی نہ ان کاموں کو کرنے کا۔ اور ساتھ خوشخبری دینے کے لیے حکم دیا پیارے نبی کو۔ خوشخبری کس بات کی؟ کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اس کی باتیں مانیں گے، زندگی ایسے گزاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں۔ یہاں پر نا کچھ بہت خوبصورت آیات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مجھے ان آیات سے ایک دلی تعلق محسوس ہوتا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ یہ بات کہنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، چلتے پھرتے نہیں کہی جا سکتی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ مطلب انہوں نے عمل سے یہ بات ثابت کی کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ اب ڈٹنا کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا، اور برملا کریں گے، چھپ کے نہیں کریں گے، سب کے سامنے کریں گے، اعلان کریں گے، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے ڈر کے نہیں، چوری چھپے وہ کام نہیں کر لیں گے کہ اچھا چلو تھوڑا سا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جس سے منع کر دیا اللہ نے، کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کی۔
کوئی چانس ہی نہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ان کی ایسی کہ اللہ کی ناراضگی والے راستے پہ چل پڑیں۔ بس وہ پکے سچے ڈٹ گئے اس بات پہ کہ جو کچھ اللہ نے کہا صرف وہی کرنا ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا بالکل نہیں چھوڑوں گا ایسے لوگوں کو جو میرے راستے پر ڈٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر ہم فرشتے نازل کرتے ہیں جو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ دیکھو ہمیں کوئی غم لاحق ہو، ہمیں کسی بات کا صدمہ ہو، کوئی آ کے ہمیں تسلی دے، ہمارا حوصلہ بڑھائے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہاں تسلی دینے والا کون ہے؟ فرشتے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے ایسے خاص بندوں کو جو اس کے راستے میں ڈٹ جائیں ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری دے رہا ہے اس دنیا میں۔ سچی بات ہے یہ، اس دنیا میں اپنی عام زندگی ہمارے انسانوں کی جو ہے اس میں وہ فرشتے ان کے پاس آ کے انہیں تسلی دیتے ہیں، ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں کہ وہ غم نہ کریں۔ اللہ نے تو ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت بھی کیسی؟ جو کچھ تم چاہو گے تمہیں وہاں ملے گا، ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ بھئی اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ سوچ کے دیکھیں کہ جس چیز کے انسان تمنا کرے وہ اس کے پاس آ جائے، جو اس کی خواہش ہو وہ پوری ہو جائے، جب جس وقت۔ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں، یہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ اور کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے سے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو تیرے راستے پر ڈٹ جائیں، تیری خاطر جئیں، تیری خاطر مریں، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ سب سے اچھی بات اللہ کو کون سی لگتی ہے اور کس کی لگتی ہے؟ اس شخص کی لگتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات ہے۔ یہ وہی کام ہے پیارے بچوں جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کے راستے کی طرف بلانا، خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ترغیب دینا، یہی اصل میں زندگی کے سب سے بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد قوم عاد اور سمود پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد اور سمود پر دنیاوی عذاب کے تذکرے کے بعد آخرت میں بھی ان کو جو عذاب ملے گا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں مشرکوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کی کھال بھی ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اس پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا، انصاف کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک کام کرتے رہے اپنے لیے کرتے رہے اور اس کا رزلٹ بھی انہیں اچھا ملے گا، اور جو برے کام کرتے رہے ان کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ وہاں اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آج کا ہوم ورک دیکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے، اللہ نے انہیں کیا خوشخبری دی ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچیے گا ذرا کہ لوگوں کی نافرمانی سے اللہ کو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ کہ رمضان کے آخری دن پہنچ گئے، آخری عشرہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں جو وقت دیا ہم اس کو استعمال کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، جو باتیں سمجھ میں آئے نا وہاں رک کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ ارادہ کر لیں کہ جس طرح ہم دنیا کی پڑھائیوں میں دنیا کے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کریں گے۔ سب سے بہترین علم قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تو تاک راتوں کی میں جو آپ کے دل میں دعائیں ہوں اس دنیا کے لیے، اپنے آخرت کے گھر کے لیے، اللہ سے مانگیں، بار بار مانگیں۔ پوری امت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس امت کے اندر میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو سکیں۔ کچھ پلاننگز کریں، کچھ ارادے کریں اور بہت ڈھیروں دعائیں کریں ان ارادوں کو اور پلاننگز کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے اور اس کا پیغام آگے پہنچانے کا توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ خوبصورت زندگی وہی ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔
اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے پارے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔